بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی قرآن شریف کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور آج اس سلسلے میں جس سورہ کا ہم نے مطالعہ کریں گے اس کی آیتوں کے ترجمہ پڑھیں گے اور کچھ آیتوں کی تشریح پڑھیں گے، وہ ہے آج سورہ الواقعہ۔ اور سورہ حقہ میں 13ویں آیت میں واقعہ ورڈ الفاظ استعمال ہوا ہے، واقعہ الفاظ استعمال ہوا ہے قیامت کے لیے۔ تو یہ اپنے نام سے ظاہر ہے کہ اس سورہ میں اللہ تعالی ہمیں قیامت کے بارے میں، جنتیوں کے بارے میں، جنت کے بارے میں اور دوزخ کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں، امام کہتے ہیں، کچھ علماء کرام کہتے ہیں، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے وہ ہو کے رہے گی، اس کے نہ ہونے میں کوئی گمان ہے، تو مطلب یہ جس کا واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ ایک دن ضرور ہوگی۔ وہ پست کرنے والی بلند کرنے والی ہوگی۔ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جو لوگ دنیا میں بہت پاورفل ہوں گے، جن کے پاس بہت دولت ہوگی، بہت عزت ہوگی، بڑی شہرت ہوگی، اگر ان کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو وہ دوزخ کے بہت ہی نچلے درجے میں ہوں گے، تو وہ بہت پست کرنے والی ہوگی۔ اور کچھ دنیا میں بہت کمزور، ناچار سے، مجبور سے لوگ ہوں گے، لیکن ان کے اعمال بہت اعلیٰ عرفہ ہوں گے، تو وہ اس دن بڑی بلند درجے پہ ہوں گے۔ اس لیے اس کا مطلب یہ ہے وہ پست کرنے والی ہوگی، بلند کرنے والی ہوگی۔ جب زمین بڑے زور سے لرزنے لگے گی، جب زمین بڑے زور سے لرزنے لگے گی اور پہاڑ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور پہاڑ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہاڑ اس دن اتنا ٹوٹ جائیں گے کہ بالکل ہی زمین کے ساتھ چپک جائیں گے، اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ریتی کی شکل میں بن جائیں گے اور غبار ہو کر اڑنے لگیں گے۔ جیسے جب آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں اون ہوتا ہے، اس کو جب وہ دھنتے ہیں تو ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے اون کے ٹکڑے، تو اس طرح کا بیان دیا ہے کہ اس دن جو پہاڑ ہوں گے وہ ہوا میں ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے بگلے اڑ رہے ہوتے ہیں، جیسے اون کے چھوٹے چھوٹے گولے ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس حد تک بے وزن ہو جائیں گے اور غبار ہو کے اڑنے لگیں گے۔ تمہارے 3 گروہ ہو جائیں گے، اور تمہارے 3 گروہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن 3 گروہ بنائے گا۔ جو لوگ اٹھیں گے قیامت کے لیے، ان کو 3 کیٹیگرائز میں بنا دیا جائے گا۔ تو دائیں جانب والے کیا خوب ہیں، دائیں جانے والے، بائیں طرف والے کیا برے ہیں، بائیں طرف والے، اور سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے ان آیتوں میں کہ دائیں طرف والے کیا خوب ہیں، دائیں طرف والے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت کے دائیں طرف سے لے گا، ان کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں ان کا اعمال رکھا جائے گا، کیا خوب ہیں وہ دائیں طرف والے، اور یہ لوگ جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے۔ اور بائیں طرف والے کیا ہیں برے، بائیں طرف والے وہ لوگ جن کے اعمال بائیں ہاتھ پہ دیے جائیں گے۔ اور تیسری ہے سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے 3 کیٹیگریز میں بنا دے گا سارے جو انسانوں کو جو قیامت کے لیے اٹھیں گے۔ دائیں طرف والے وہ لوگ ہوں گے جو جنتی ہوں گے، اور بائیں طرف والے دوزخی ہوں گے۔ اور ایک اور گروپ ہوگا جو دائیں طرف والوں میں ہوگا لیکن سب سے آگے ہوگا۔ اس کے بارے میں جو علماء کرام 2 قسم کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جو سب سے آگے ہوگا یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہمارے اسلام میں پہلے آئے ہیں، پہلے مسلمان بنے ہیں، اور پہلے ان میں پیغمبر شامل ہیں، اس میں رسول شامل ہیں، اس میں صحابہ کرام شامل ہیں، تبع تابعین شامل ہیں، پہلے دور کے علماء کرام شامل ہیں، امام شامل ہیں۔ یہ لوگ پہلے ہوں گے اور یہ دائیں طرف کے لیڈ کریں گے، آگے ہوں گے۔ یہ تو اس کو ذکر کیا ہے کہ دائیں طرف والے کیا خوب ہیں، دائیں طرف والے، بائیں طرف والے کیا برے ہیں، بائیں طرف والے، سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہیں۔
وہی اللہ کے مقرب ہیں، یعنی کہ جو تیسرا گروپ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہے، اور ان کو ان میں جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ملے گا۔ ان کو جو جنت میں رینک ہوگا، جو درجہ ہوگا سب سے اعلیٰ ہوگا، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی اس آیت میں۔ اور نعمتوں کے باغ میں ایک بڑا گروہ تو اگلے دوروں میں سے ہوگا، جس کا ذکر کیا میں نے کہ جو پہلا گروپ جو ہوگا، ایک بڑا گروپ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا، اور تھوڑے سے پچھڑے لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی کہ جو پہلا مسلمانوں کا گروپ ہے اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان میں سے تھوڑے سے لوگ شامل ہوں گے، اور سونے کے مرصع تختوں پر اور تکیے لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ تو سونے کے مرصع تختوں پر اس کی تشریح یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ جو سونے جو تخت ہوں گے ان کی جو کہتے ہیں روئی ہوگی، وہ سونے کے ساتھ پروئی ہوگی، وہ جو گدے جو ہوں گے وہ سونے کے ہوں گے، اور تکیے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یعنی کہ سارے لوگ ایک دوسرے کی پیٹھ نہیں کریں گے، بلکہ سب کے سب ایسے بیٹھے ہوں گے کہ سب کا فیس ایک دوسرے کے سامنے ہو رہا ہوگا۔ ان کے گرد ایسے لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، آپ خورے و آفتابے اور پاکیزہ شربت کی جام، جس سے نہ سر میں درد ہوگا نہ قلب میں فطور آئے گا۔ وہ ایسے جام ہوں گے جس کو پینے کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے یا پھر آپ کی عقل ہی ٹھکانے لگ جائے، بلکہ عقل فطور نہیں آئے گا۔ ان کے پسند کے میوے اور پرندوں کے گوشت جس کی وہ خواہش کریں، بڑی آنکھوں والی حوریں جسے چھپا کر رکھا ہوا موتی، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ اس میں کوئی بیہودہ اور گناہ کی بات نہ سنیں گے، بس سلام ہی سلام کہا جائے گا۔ یہ فیسلٹیز ان لوگوں کے لیے ہے جو آگے دور کے مسلمان ہیں، جن میں پیغمبر، نبی کریم، صحابہ کرام، تبع تابعین اور اولین درجے کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے یہ جنت میں چیزیں ہوں گی۔ اور ابھی دائیں طرف والوں کا ذکر آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں دائیں طرف والے کیا کہنا ہے دائیں طرف والوں کا، بیری کے درختوں میں جن کے کانٹے نہیں، وہ تہ بتہ کیلے اور لمبے لمبے سائے میں بہتا ہوا پانی اور باکثرت میوے جو نہ ختم ہوں گے، نہ ان کی ممانعت ہوگی، بلند فرش ہوں گے۔ ہم نے ان حوروں کو خاص طور پر بنایا ہے، ہم نے ان کو کنواریاں بنایا ہے، پسندیدہ ہیں، ہم عمر ہیں دائیں طرف والوں کے لیے۔ یہ ایک بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا، ایک بڑا گروہ پیچھے لوگوں میں سے ہوگا۔ تو دائیں طرف میں جو گروپ ہے اس میں جو ہے دوسری کیٹیگریز میں ایک ان میں پہلے کے دو لوگ بھی شامل ہوں گے اور پچھلے بھی لوگ شامل ہوں گے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان جنت میں یہ چیزیں ہوں گی، ان کے پاس بہتا ہوا پانی ہوگا، لمبے لمبے سائے ہوں گے، تہ بتہ کے کیلے ہوں گے، باکثرت میوے ہوں گے جو نہ ختم ہوں گی نہ ممانعت ہوگی۔ یہ ان کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ بتا رہا یہ چیزیں ہوں گی۔ اور بائیں طرف والے اب ذکر آتا ہے دوستیوں کا، اور بائیں طرف والے کیا ہیں؟ بائیں طرف والے گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں سیاہ دھوئیں کے سائے ہیں، نہ ٹھنڈا ہوگا نہ پرہد۔ بے شک ان سے پہلے یہ لوگ نعمتوں میں تھے، مطلب یہ کہ دوست کی جو لوگ ہوں گے دنیا میں ان کے بعد بہت نعمت تھی اور وہ نعمتوں میں تھے، لیکن یہاں پر وہ کھولتے ہوئے پانی پئیں گے، اور ان کو مطلب یہ کہ نہ وہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرحت بخش ہوگا۔ اور بڑے بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے کہ یہ لوگ اتنے پاورفل تھے اور اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے دنیا میں، اور ایک دوسروں کو بڑے بڑے گناہ کرنے پر اصرار کرتے تھے، کہتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا پھر بھی ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ کہ ہمارے اگلے باپ اور دادا بھی، آپ کہہ دیجیے بے شک اگلے اور پچھلے سب جمع کیے جائیں گے ایک مقررہ دن کے وقت، پھر بے شک تم بھی اے گمراہو بھٹکانے والو، تمہیں یکوم زکون کے درخت کا کڑوا پھل کھانا ہوگا۔ بائیں طرف والوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو زکوم جو بہت کڑوا پھل ہے وہ کھانا ہوگا، اسی سے پیٹ بھرنا ہوگا، پھر اس میں کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، اور پینا بھی پیاسے اونٹوں کا سا۔ قیامت کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی۔ قیامت میں جب آئیں گے تو ان کو ان چیزوں سے ضیافت کی جائے گی۔ پھر ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم دوبارہ زندہ ہونے کا سچ کیوں نہیں مانتے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا جو تم پکارتے ہو؟ کیا اس کو تم تخلیق کرتے ہو جو ہم نے پیدا کرتے ہیں؟ ہم ہی نے تمہیں موت کا مقدر کیا ہے، ہم عاجز نہیں ہیں۔ کیا تمہاری جگہ تمہاری مانند پیدا کر دیں، تمہیں ایسی حالت میں بنا دیں
جس کو تم نہیں جانتے، تم پہلے پیدائش تو یقیناً تمہیں معلوم ہے، پھر تم کیوں نہیں سمجھتے کہ تم نے دیکھا ہے تم جو کرتے ہو، جو بوتے ہو، اس کو تو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا کر دیں، تم باتیں بناتے ہی رہ جاؤ، اور ہم پر تو تاوان پڑ گیا، بلکہ ہم تو محروم ہی رہے۔ اچھا یہ بتاؤ، جس پانی کو تم پیتے ہو کیا ہم اس کو بادل سے برساتے ہیں کہ تم برساتے ہو؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو کھارا کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ اچھا یہ بتاؤ، جو آگ جس کو تم سلگاتے ہو، کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم نے پیدا کیا ہے؟ ہم ہی نے اسے نصیحت کی ہے، مسافروں کے فائدے کی چیز بنائی ہے۔ سو تم اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو جو بہت ہی بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ پانی ہے، یہ پانی میں بادلوں سے برساتا ہوں، اور یہ جو آگ ہے وہ میں درخت اگاتا ہوں، تم تو نہیں اگاتے۔ اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر شعور رکھتے ہو تو میری نصیحت پکڑو اور اپنے رب کی تسبیح کرو۔ میں تاروں کے ڈوبنے کی قسم کھاتا ہوں، اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے، بے شک یہ بڑی عزت والا قرآن ہے جو ایک کتاب محفوظ کتاب میں لکھا ہوا ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کیا تم اس کو سرسری بات سمجھتے ہو اور تکذیب کو اپنی غذا بنا رہے ہو؟ جس دن جان حلق تک پہنچ جائے گی اور تم اس وقت دیکھتے ہی رہ جاؤ گے، ہم اس مرنے والے کی تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں۔ بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں تو اس روح کو لوٹا کیوں نہیں لیتے؟ اگر تم سچے ہو، اگر تم کسی کے بس میں نہیں تو اس روح کو لوٹا کیوں نہیں لیتے؟ اگر تم سچے ہو، پھر اگر وہ مردہ مقربین میں سے ہیں تو اس کے لیے رات اور روزی اور نعمت والی جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو مردہ ہے اگر وہ مقربین سے ہے، اچھا ہے، نیک عمل جس نے کیے ہیں تو اس کے لیے راحت، روزی اور نعمت والی جنت ہے، اور دائیں طرف والوں میں سے ہوگا، اور کہا جائے گا تیرے لیے سلامتی ہے، تو دائیں طرف والوں میں سے ہے۔ اگر مضمین گمراہوں میں سے ہوگا، اگر گناہ گار شخص ہوگا جس نے دنیا میں بہت گناہ کیے ہوں گے اور بڑے بڑے گناہ کرنے کے لیے لوگوں کو اصرار کیا ہوگا، تو ان کی کھولتے ہوئے پانی سے ضیافت ہوگی۔ جب وہ آئے گا اللہ تعالیٰ کے پاس، ان کو کھولتے ہوئے پانی پلائے جائیں گے، اور دوزخ میں داخل ہونا ہوگا۔ بائیں طرف والوں کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ بے شک یہ سرار حق و یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب باتیں جو میں کہہ رہا ہوں، جو کہ سورہ اس میں لکھی ہوئی ہیں، وہ حق پر ہے اور یقین ہو کے رہے گی۔ تم اپنے رب کے نام کی تسبیح کر جو بہت ہی بڑا اعلیٰ ہے۔ تو تم اپنے رب کے نام کی تسبیح کر جو بہت ہی بڑا اعلیٰ ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کیا ہے کہ ایک قیامت واقع ہوگی جس میں پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور غبار کی طرح سے اڑنے لگیں گے۔ پھر 3 گروپ بنا دیے جائیں گے۔ ایک دائیں طرف والا گروپ جو اچھے لوگوں کا ہوگا ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ بائیں طرف والا گروپ جن کو دوزخ کے ہوں گے ان کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا، اور سابقون یعنی کہ جو سب سے آگے والے لوگ وہ ہوں گے جو علماء کرام، صحابہ کرام، تبع تابعین، میسنجر اور یہ سارے لوگ ہوں گے، ان کو سب سے آگے رکھا ہوا ہوگا جو دائیں طرف ہوں گے، اور ان کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام ہوگا۔ اور پھر دائیں طرف والوں کو بھی جنت میں دوسری رینک پہ رکھا جائے گا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے پھل دے گا، باغ ہوں گے، لمبے لمبے سائے ور درخت ہوں گے، کیلے ہوں گے، اور ان کے لیے بہتا ہوا پانی ہوگا، باکثرت میوے ہوں گے۔ اور بائیں طرف والوں کا بتایا گیا ہے کہ جن کو پھر وہ کڑوا زقوم سے کھانا ہوگا، ان کو پیپ والا پانی پینا ہوگا، گرم پانی سے ابلتے پانی سے ان کی ضیافت ہوگی، اور کہا کہ وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آئندہ بھی ایک اور صورت کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم سب کو دائیں طرف والا بنا دے۔ ہمارے گناہ ہمارے انتقال سے پہلے ہی ہمارے سارے گناہ بنا دے، معاف کر دے، اور ہمیں جنت کا حقدار بنا دے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔